اکثر ہم سوچتے ہیں کہ تعلیم کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک ڈگری حاصل کرنا ہے یا ایک اچھی نوکری؟ آج ہم محمد فاروق راشد کے ایک بہت ہی گہرے مضمون کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حقیقی تعلیم اصل میں ہے کیا اور یہ کیسے ذہنوں کو روشن کرتی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ صرف معلومات کا سفر نہیں بلکہ خود کو پہچاننے کا ایک عمل ہے۔ تو چلیے اس سفر کو شروع کرتے ہیں ایک بہت ہی زبردست اور بنیادی خیال سے جس پر ہماری ساری گفتگو ٹکی ہوئی ہے۔ دیکھیں، یہ جملہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قوموں کی اصل طاقت اور پہچان اونچی اونچی عمارتوں یا خزانوں میں نہیں ہوتی، نہیں، بلکہ ان کی اصل طاقت ان کے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے، ان کی سوچ میں، ان کے شعور میں اور ان کی تربیت میں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ تعلیم کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ اچھا، اسے سمجھنے کے لیے تعلیم کو ایک روشن چراغ کی طرح سوچتے ہیں، ایک ایسا چراغ جو نہ صرف اندھیرے کو دور کرتا ہے بلکہ ہماری زندگی کے راستے کو بھی منور کرتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات کہی گئی ہے، تعلیم صرف کتابوں سے کچھ الفاظ رٹ لینے کا نام نہیں، بلکہ یہ تو زندگی کا ایک مکمل نظام ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان میں سوچنے، سمجھنے، چیزوں کو پرکھنے اور پھر صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو اندر سے بدل دیتی ہے۔ اور جب انسان اندر سے بدلتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، حقیقی تعلیم انسان کے دنیا کو دیکھنے کا زاویہ بدل دیتی ہے، اس کے خیالات میں وسعت آ جاتی ہے، اس کی نظر میں گہرائی پیدا ہوتی ہے اور اس کے ہر عمل میں پختگی نظر آتی ہے۔ یہ صرف جاننا نہیں ہے بلکہ بننا ہے۔ تو یہ جو کردار سازی اور ذہنی تبدیلی کا عمل ہے، یہ ہوتا کہاں ہے؟ یہ ہوتا ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں، اور یہ ادارے صرف اینٹ اور گارے کی عمارتیں نہیں ہیں بلکہ یہ کردار سازی کی فیکٹریاں ہیں۔ اس نظریے کے مطابق تعلیمی اداروں کا اصل کام صرف ڈگریاں دینا نہیں ہے بلکہ ان کا اصل کام تو کردار بنانا ہے۔ یہ وہ کارخانے ہیں، وہ ورکشاپس ہیں جہاں خام ذہنوں کو تراش کر مہذب، باشعور اور ذمہ دار شہری بنایا جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، ان اداروں کا کام صرف نصاب پڑھانا نہیں ہے، یہاں تو کردار تراشے جاتے ہیں، عادتوں کو سنوارا جاتا ہے، شخصیت کو صحیح سمت دی جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر ذہنوں کو روشن کیا جاتا ہے۔ یہ ایک مکمل شخصیت کی تعمیر کا عمل ہے۔ لیکن اس روشن خیال پر آج ایک سایہ پڑ گیا ہے، ایک بحران پیدا ہو گیا ہے، اور یہ بحران ایسا ہے جہاں ذرائع نے مقصد کی جگہ لے لی ہے۔ اور یہ موازنہ ہمارے تعلیمی نظام کی اصل کہانی بتاتا ہے۔ ایک طرف ہے وہ مقصد جو ہونا چاہیے تھا، یعنی کردار سازی، شعور کی بیداری اور معاشرے کی بہتری، اور دوسری طرف وہ ہدف ہے جو اب بن گیا ہے، بس ڈگری لے لو، اچھے نمبر لے آؤ اور امتحان پاس کر لو۔ کتنا بڑا فرق ہے نا؟ مضمون کا اقتباس تعلیم کے اصل مشن کو نظر انداز کرنے کے سنگین نتائج پر روشنی ڈالتا ہے۔ جب مقصد صرف نمبر اور ڈگریاں رہ جائیں تو نہ کردار بنتا ہے، نہ سوچ میں پختگی آتی ہے اور نہ ہی معاشرہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اگر یہ شمع مدھم ہو رہی ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرنے اور اسے دوبارہ روشن رکھنے کے ذمہ دار کون ہیں؟ دیکھیں، یہ شمع روشن رکھنا کسی ایک شخص کا کام نہیں ہے بلکہ یہ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے، یہ ایک ٹیم ایفرٹ ہے۔ اسے ایک زنجیر کی طرح سمجھیں۔ پہلی کڑی طالب علم ہے جو سوال کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، پھر استاد ہے جو رہنمائی کرتا ہے، اس کے بعد والدین ہیں جو شوق دلاتے ہیں، اور آخر میں پورا معاشرہ جو تعلیم کو اہمیت دیتا ہے۔ اگر ایک بھی کڑی کمزور ہوئی تو پوری زنجیر ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اس پورے عمل میں استاد کی جو حیثیت ہے نا، وہ ریڑھ کی ہڈی کی سی ہے۔ وہ صرف پڑھانے والا نہیں بلکہ ایک رہنما ہے، ایک مربی ہے اور ذہنوں کا معمار ہے۔ ایک مخلص استاد ہی طلبہ کے اندر سیکھنے کی وہ آگ جلاتا ہے جو زندگی بھر روشن رہتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس مقصد کو حاصل کرنے میں کئی رکاوٹیں ہیں۔ ہمارے سامنے وسائل کی کمی ہے، نصاب بہت پرانا ہو چکا ہے، اساتذہ کی تربیت کا فقدان ہے، اور اخلاقی تربیت پر تو جیسے توجہ ہی نہیں دی جاتی۔ ان مسائل کو حل کیے بغیر حقیقی تبدیلی لانا تقریباً ناممکن ہے۔ تو ان چیلنجز پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ نصاب کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے۔ طلبہ کو صرف کتابی علم نہیں بلکہ ڈیجیٹل سکلز، تنقیدی سوچ اور تخلیقی صلاحیتوں سے بھی لیس کرنا ہوگا۔ چلیے اب اپنے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تعلیم کے اس اعلیٰ تصور سے دوبارہ جڑنا کس طرح وہ سب سے قیمتی میراث بن سکتا ہے جو ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ تعلیم کوئی منزل نہیں ہے جہاں پہنچ کر سفر ختم ہو گیا۔ نہیں، یہ تو زندگی بھر کا سفر ہے۔ یہ ایک ایسی روشنی ہے جو ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتی ہے، اور جتنا اسے بانٹا جاتا ہے یہ اتنی ہی مزید روشن ہوتی ہے۔ اور یہاں ہم اپنے مرکزی پیغام پر واپس آتے ہیں کہ کسی بھی قوم کی ترقی اور طاقت کا براہ راست تعلق حقیقی اور بامقصد تعلیم کے لیے اس کی لگن سے ہے۔ یہی ترقی کی اصل ضمانت ہے۔
ہم اس طاقتور سوچ کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ تعلیم وہ سرمایہ کاری ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ وہ دولت ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہے اور ہر آنے والی نسل کے ساتھ مزید قیمتی ہوتی جاتی ہے۔ اور اس پوری گفتگو کے آخر میں ایک سوال رہ جاتا ہے جو ہم سب کے لیے ہے، ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کیسی میراث چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ہم ان کے لیے کون سی شمع روشن کر رہے ہیں؟ کیا وہ صرف ڈگریوں کا ایک انبار ہوگا، یا پھر علم اور شعور کی وہ روشنی شمع جو ان کے مستقبل کو، ان کی زندگی کو منور کر سکے؟ ذرا سوچئے، فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔